تو میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ وہ جنازہ بیان کر رہا تھا کہ اس جنازے میں جب ہم گئے تو باتیں کیا ہو رہی ہیں جی, ڈالڈا اور ایکچولی آج کل کی خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا یار ان کو کیا ہو گیا, باتیں ابھی کرو کہ ہم نے بھی پھٹے پہ لیٹنا ہے. اور اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے, ان میں سے کوئی بھی جو بھی وہ اس قسم کی بحث کر رہے تھے, مجھے یقین ہے کہ اب تک کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں ہو. سارے دیسی گھی کھائی ہو یا کیا کھایا ہو, بالآخر وہ وایا پھٹا قبر تک پہنچ چکے ہو. پھٹے کے ذریعے جاتے ہیں نا, پہلے پھٹا آتا ہے پھر اس کے بعد. تو میں آپ سے جو اصل بات لے کے چلا تھا کہ یہ بھی مسائل سمجھے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا, وہ مسئلہ ہے نہیں. اگر آپ نے جو حقیقی مسئلہ ہے نا اس کو مسئلہ بنا لیا تو مسئلہ حل ہو گیا. تھوڑی سی گہری بات ہے, جو تشریح تو نہیں کرنی پڑے گی اس کی. ارے مجھے ایک بات بتاؤ یار, ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کا. اس کو کورٹ نے موقع دیا اپنی صفائی بیان کرنے کا کہ آپ اس تاریخ پہ حاضر ہو جائیں تو پھانسی آپ سے ٹل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھانسی آپ سے ٹل سکتی ہے. اب اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, اس کو چاہیے کورٹ میں حاضری دے, بیان دے تاکہ کورٹ اس کو بری کر دے. کورٹ نے دھمکی دی, آخری نوٹس بھیجا کہ اگر اب بھی آپ عدالت میں نہیں آئے تو آپ کے خلاف جو الزامات لگے ہم ان کو صحیح مان کے آپ کو لٹکا دیں. یہ کن مسائل میں لگا ہوا ہے, یہ کہہ رہا ہے یار ایکچولی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی, ایکچولی مفتی صاحب کے میں نے 4 شادیوں کے بیان سن لیے, لوگوں کی 4 ہو رہی ہے, میری 1 بھی نہیں ہو رہی, ایکچولی میرے سر پہ بال کیوں نہیں اگ رہے. یار یہ روزانہ جب میں اٹھتا ہوں تو تکیے پہ اتنے بال پڑے ہوئے ہوتے ہیں میرے, اگر اتنے اسپیڈ سے میرے روزانہ بال گرے میں تو بھائی گنجا ہو جاؤں گا. تو میرا اصل مسئلہ یہ کہ میرے سر پہ بال اگنے چاہیے. یار میں بے روزگار کیوں, یار میں کیا مسئلہ, لوگ 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں اور میری آمدنی نہیں ہے. یار آج ناشتے میں مجھے جو نا وہ پراٹھے میں مزہ نہیں آیا یار, یہ آج اس ہوٹل سے کل سے پراٹھا نہیں لے کر آنا, یہ بڑا مسئلہ, اس کو حل کرنا ہے. لوگ کیا کہیں, بے وقوف آدمی, ابھی تیرا یہ مسئلہ نہیں ہے, کم بخت تجھے یہی نہیں پتا تیرا اصل مسئلہ ہے کیا. تیرا مسئلہ ہے جا کورٹ میں پیشی دے, تو لٹکنے والا ہے. اگر نہیں کیا نا تو پراٹھے کھا کے بھی لٹکے گا, تو 4 شادیاں کر کے بھی لٹکے گا تو. تو بالکل یہی حالت کس کی ہے, ہماری ہے. دیکھو ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. جو بھیجا گیا ہوتا ہے تو بھیجنے والا بتاتا ہے نا کیوں بھیجا ہے میں نے. دیکھو آپ یہاں سارے بیٹھے ہو, کوئی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے, کمپنی نے کیا کیا, آپ کو بائی ایئر ٹکٹ دے کے بھیج دیا امریکہ, نیو یارک بھیج دیا آپ کو. نہ ٹکٹ آپ کا, نہ راستے کا خرچہ آپ کا, وہاں ہوٹل میں آپ کا اسٹے, بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا, وہاں سے بندہ آپ کو ریسیو کر رہا ہے. آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ گئے نیو یارک میں, ہوٹل میں اسٹے کیا آپ نے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہاں جا کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں یا آپ کو کسی نے بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے تو پتہ بھی نہیں, مجھے تو کمپنی نے بزنس کلاس کا ٹکٹ کروایا تھا اور یہاں ہوٹل میں میرا اسٹے ہے, تو میں آیا نہیں ہوں, مجھے بولو بھیجا ہے. اب اگلا پوچھ رہے کہ آپ کو کیوں بھیجا ہے, آپ کہیں ویسے ہی بھیجا, ویسے. پھر اگلا کہہ رہا ہے بھائی تو کچھ پیپر رکھا ہوگا تیری جیب میں, یا کمپنی کو فون کر کے پوچھ کے آپ لوگوں نے مجھے یہ کیوں بھیجا ہے یہاں پہ. آپ کہیں یار یہ میرا مسئلہ, بولو نہیں, میرا مسئلہ یہ کہ ہوٹل بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو کھڑکی ہے نا, یہ یہاں سے جو دھوپ زیادہ آ رہی ہے تو اس کو فون کرو یار, اس کو پردہ تھوڑا سا گہرے کلر کا لگائے تاکہ سن لائٹ نہ آئے اندر سے. دوسرا یہ کہ میرا مسئلہ یہ کہ یہاں لنچ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا, میں یہ لنچ کھانے کا عادی, بولو نہیں. اور یہ کہ ہوٹل بہت اچھا ہے, اسٹے اس میں میرا بڑھایا جائے. دوسرا یہ کہ میں میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے یار, یہاں امریکہ میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹر زیادہ اچھے ہیں, یہاں کوئی تیل ویل میرے سر میں یا کوئی شیمپو ویمپو ایسا بتائیں کہ میرے سر پہ کیا نکل آئے, بال. دوسرا یہ کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, مہنگائی کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. مہنگائی کے خلاف کیا ہونا چاہیے, پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے, پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا, ابھی تو ہوا تھا چند دن پہلے مہنگا, دوبارہ مہنگا ہو گیا. یار یہ کون سی انسانیت ہے یار. چلو گورنمنٹ کے خلاف
फेसबुक पे एक मुहिम चलाओ, अगला बोलेगा कमबख्त जब तू नहीं आया है, तुझे किसी ने भेजा है तो कंपनी से पहले तू ये पूछ के भेजा क्यों है, ताकि उस काम को तो फोकस करें, बाद में ये सब अंडे पराठे और ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तेरे सर पे बाल भी हम उगवा देंगे, यहाँ शैम्पू मिलते हैं, अमेरिका ही है, यहाँ तेल भी है और यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन तू कमबख्त पहले पूछ तो सही, क्योंकि जिस कंपनी ने तुझे भेजा है अगर तू वो काम नहीं निपटाएगा वो तुझे निकाल देंगे जॉब से, और यहां तू गैर कानूनी हो जाएगा, ये पकड़ के तुझे जेल में डाल देंगे। आप कह रहे हो यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये इन्हीं मौलवियों की इन्हीं बातों की वजह से ना ये हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। साइंसी तरक्की इसी वजह से नहीं हो रही है कि मौलवी ये बातें करते हैं कि हमें भेजा गया है तो भेजने वाले से पूछो हमें क्यों भेजा है। यार आदमी लाइफ को एंजॉय करे, ये क्या मैं तहकीक क्यों करूं? अगर मैंने तहकीक की पता चला इस काम के लिए भेजा है तो मुझे तो उस काम में फिर टाइम लगाना पड़ेगा। तो बताओ ये अहमकाना बातें होंगी कि नहीं होंगी? अकलमंद कहेगा भाई साहब तू अपने खर्चे पे आया होता ना और यहां सारा अपना खर्चा कर रहा होता, फिर तू लाइफ को एंजॉय करता। कमबख्त तुझे भेजा है और तेरी जेब में पैसे भी उन्होंने रखे हैं कंपनी ने, यहां तुझे जो अंडे पराठे का इंतजाम हो रहा है और तुझे गाड़ियों में घुमाए जा रहे, सारा कंपनी खर्चा उठा रही है। तो तुझे कंपनी से पूछना पड़ेगा, अगर कंपनी कहती है मैंने तुझे वैसे ही भेज दिया एंजॉय करने के लिए तो कर लेना एंजॉय यार। तू बाज़ दफा कंपनियां अपने मुलाजिमीन से खुश होके वैसे ही भेज देती है ना कि यार चलो तुम थक गए हो एंजॉय करो, जाके करते रहना। और अगर किसी काम से भेजा तो पूछ तो सही। आप कह पूछने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो बताओ आपसे बड़ा बेवकूफ कोई दुनिया में होगा? लेकिन हम सब यही बहुत बड़े बेवकूफ हैं। हमें भेजा गया है मेरे भाई, हम खुद बखुद नहीं आए हैं, भेजा गया है हमें। हम जब दुनिया में आए तो मां की छातियों में दूध पैदा किया गया है, खुद बखुद पैदा नहीं हुआ। ये डार्विन तो बकवास करके गया, झूठ बोल के गया। ये वो जो कहता ना ये कायनात खुद बखुद चल रही, नामुमकिन है। ऐसा ऑटोमेटिकली ऐसा खूबसूरत निजाम के बच्चा पैदा होते ही मां की छातियों में दूध आए। नेचर खुद इतनी ज़हीन नहीं है कि अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से मैनेज कर ले कि आंख जो बन रही है वो खोपड़ी में जाके फिट हो रही है, नाक इधर फिट हो रही है, कान इधर फिट हो रहे हैं, जबान इधर फिट हो रही है। और भाई नेचर इर्तिका और एवोल्यूशन के नतीजे में इतना जबरदस्त अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती। फिर मर्द पैदा हो रहे हैं, औरत पैदा हो रही है, दो अलग अलग जिन्स पैदा हो रही हैं, दोनों के मिलाप से नस्ल चल रही है। ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन है। मैं एक जल्दी से मिसाल देता हूं, बहुत दफा ये मिसाल दे चुका हूं, लेकिन ये इस बयान के लिए जरूरी है। नए नए लोग बैठे हैं ना, देखो यहां एक गिलास रखा हुआ है, मेरा हाथ लगा, गिलास टूट गया। आपने कहा कि मुफ्ती साहब आपने ये गिलास क्यों तोड़ा? मैं जवाब में कहूंगा मैंने तोड़ा नहीं है, गलती से बोलो ना, टूट गया। भाई मेरा हाथ लगा था, मैं बयान कर रहा था, वो इत्तेफाक से टूट गया। बात बिल्कुल सही है यार, तोड़ा थोड़ी है। जब टूट गया है तो रीजन बयान करने की जरूरत नहीं है कि क्यों तोड़ा, टूट गया यार। एक गिलास टूटा हुआ पड़ा था, मैं आया और यूं करके रखा, मैंने समत बॉन्ड से जोड़ के लगा दिया। आपका मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों जोड़ा? आपको बयान के लिए बुलाया था यहाँ पे हमने, आप इतना टाइम लगा दिया यूं उठा के इसको समत बॉन्ड लगा के आप जोड़ रहे हो क्या यार? ये तो किसी के भी जिम्मे लगा देते। अब मैं कहूं यार जोड़ा नहीं है, खुद बखुद जुड़ गया है, मान लोगे? टूटने में तो मान रहे थे, खुद बखुद टूट गया है, जुड़ने में क्यों नहीं मान रहे? भाई इसलिए नहीं मान रहे कि चीजें ऑटोमेटिकली खुद बखुद टूटती हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ती कि खुद बखुद जुड़ जाएं, ये नहीं। बताओ गिलास का जुड़ना ज्यादा मुश्किल है या इंसान का जुड़ना? गिलास तो सिंपल एक शीशे का गिलास, उसमें ना आंखें हैं, ना कान है, ना धड़कने वाला दिल है, ना सोचने वाला दिमाग है, ना पलकें हैं, ना भवें हैं, ना दांत हैं, ना आंतें हैं, सारा सेटअप। फिर ना मर्द है ना औरत है, और फिर पैदाइश के होते ही माँ की छातियों में दूध आना, और वो दूध भी ऐसा खानदानी कि आज तक कोई साइंसदान उसका ऑल्टरनेट पैदा नहीं कर सके। और फिर बच्चे को कुछ नहीं पता होता, सिर्फ ये पता होता है कि दूध कहाँ से मिलेगा और मेरे हलक में कहाँ से उतरेगा। ये सारा प्रोसेस उसके दिमाग में, ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल खुद बखुद हो गए। तो मेरे भाई एक गिलास नहीं जुड़ सकता। करोड़ों खरबों साल में भी मैं और आप ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आ सकते। हम आए नहीं, हमें बनाया गया है। जब बनाया जाता है तो मैंने अगर गिलास को जोड़ा है तो आप पूछेंगे क्यों जोड़ा, तो मेरे जिम्मे है बताना कि मैंने क्यों जोड़ा। अगर मैं नहीं बताता आप मुझे बयान से निकाल दोगे, यार आप कभी ये जोड़ रहे हो, कभी वो जोड़ रहे हो, कभी लाके पंखा ठीक कर रहे हो। मौलाना आप बयान के लिए आए हो, आप पंखे ठीक करने के लिए थोड़ी आए हो यहाँ पे। अबे भाई नहीं समझ में आ रही तो बता दो, मैं चला जाता हूं यार। ये डार्विन जो है ना बहुत बड़ा झूठ बोल के गया है, फजूल बातें करके गया है। खुदा की बगावत यार एक हद तक करो ना, एक हद तक करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कायनात कैसे बनी तो कुछ भी बोल दोगे।
بھائی عدالت میں کیس چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو جج صاحب میرے پیسے چوری ہوئے ہیں, کسی نے چوری کی ہیں. جج کہتا ہے کس پہ شک ہے تمہیں؟ آپ کہ پتہ ہی نہیں, لیکن کسی نے چوری کی ہیں. تو جج کہے تو منہ سے پھوٹ نہ کس پہ چوری کی ہیں, تو ہم بندہ لے کر آئیں گے نا. اب آپ کو کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو آپ نے کہا وسیم نے چوری کی ہیں, اور آپ نے قلابے ملائے کہ او وسیم نے اس لیے چوری کی ہیں کہ وہ اتنی دور دراز کی لاجکیں نکال کے لے کر آئے کہ کیونکہ وسیم بے روزگار ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وسیم نے. تو جج کہے گا یہ بظاہر سے نہیں چلتا میرے بھائی, 2 گواہ لے کر آ یا ویڈیو ریکارڈنگ دکھا جس نے وسیم نے تالا توڑا ہو اور پیسے لے کے گیا ہو. آپ کہیں نہ میرے پاس گواہ ہیں, نہ میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی مضبوط قرائن ہے. شک اس لیے جا رہا ہے وسیم پر کیونکہ وہ بے روزگار ہے. تو جج کیس سنے گا, وسیم کو پکڑ کے اندر کرے گا؟ ایسا تو کوئی بھی بے روزگار ہو. ڈاروین نے یہی کام کیا ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا کہ بھائی یہ خدا کیسے کن فیکن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے. اب اس نے کہا کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرو نا, کوئی نہ کوئی لاجک نکالو, کوئی سائنسی لاجک. تو کوئی کھوپڑی میں آ نہیں رہا تھا, اس کو لگا بندر انسان جیسا ہے. بندر کس جیسا لگ رہا تھا؟ اس نے کہا بہت ساری چیزوں میں ہمیں سملیرٹی نظر آتی ہے, ایک جیسے نظر آتے ہیں. اس نے کہا اصل میں لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی چیز کی, ان سب کی اصل ایک ہے. وہ ایک چیز تھی جس سے یہ اتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے. وہ بھائی اتنا بڑا سوال ہے کہ وہ ڈیوائڈ کا عمل ایسا خاندانی کہ اس سے گلاب کے پھول بن رہے ہیں, ان میں خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے تربوز پیدا ہو رہا ہے, اس سے آم کی گھٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو رہے ہیں کہ ایک گھٹلی ڈالتے ہیں اس سے درخت نکلتا ہے, اس سے پودا نکلتا ہے, اس سے پھول پیدا ہوتے ہیں, پھول تتلیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے ہزاروں آم دوبارہ پیدا ہو, پھر ہزاروں آم میں وہی گھٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی. تو ڈاروین کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے, تو اس نے ایک تھیوری پیش کر دی کہ ایسے ہوا ہوگا. ہمارے لوگوں نے اس تھیوری کو اپنا خدا اور اپنا باپ بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. تو انسان خدا کی قسم نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوا, ہو نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ اتنی ایسی زبردست قسم کی ایک مخلوق پیدا ہو جائے اور وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. نیچر اتنی خوبصورت نہیں ہے, نیچر کا کوئی دماغ تھوڑی ہے جو اپنے آپ کو ایسے منظم کر رہی ہے. وہ قدرتی طور پہ جو کام ہوتے ہیں نا, قدرتی طور پہ اتفاق سے چیزیں ٹوٹتی بہت ہیں, جڑتی نہیں ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا, بندہ مر گیا, ہاتھ پاؤں ادھر ہیں, کبھی دیکھا جڑ گیا؟ خربوں سال میں بھی نہیں جڑے گا بھائی وہ تو. اور پھر بندر سے اگر ہم انسان بنائے تو بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر بندر کے نتیجے میں ہم انسان کا سفر کیا ہے تو ایک دم سے بندر سے کیوں بن گیا؟ بیچ میں کچھ بندر اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے, کچھ اس بیچ کے اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے. جب ایک پورا قافلہ رائون کے اجتماع میں جا رہا ہے, کچھ 1 گھنٹہ پہلے نکلیں, کچھ 1 گھنٹہ بعد نکلیں, تو کچھ حیدرآباد پہنچیں گے, کچھ ملتان پہنچیں گے, کچھ رائون پہنچ چکے ہوں گے. یہی ہوگا نا. ایسا تو نہیں کہ پوری کروڑوں کی نسل اچانک رائون پہنچ گئی, حالانکہ سب کے فاصلے الگ الگ ہیں. تو یہ کیسا ارتقاء ہے یار کہ بندر سے ڈائریکٹ وسیم بھائی بن گئے. درمیان میں کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے تھی. تو آدھا بندر ہو, آدھا کیا ہو, انسان ہو. آدھی دم ہو, آدھی نہیں ہو. دم ایک دم مارکیٹ سے شارٹ کیے ڈاروین نے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں, یا تو دم دو بھائی ہمیں, جو تم نے شارٹ کیے, ہمیں دم کے پیسے چاہیے. تو یہ سب بکواس ہے, یہ جو سائنس کے نام پہ آپ کو الو بنایا جا رہا ہے. اور خوب سمجھ لو, اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے, لیکن سائنس سے کوئی بات ثابت ہونی چاہیے. ڈاروین کی تھیوری یہ تھیوری ہے, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ ثابت شدہ نظریہ نہیں ہے, ایک ہوائی بات ہے. تو اس ہوائی بات کے پیچھے آپ قرآن و سنت کو, خدا کا انکار مت کرو. اس ہوائی بات کے پیچھے خدا نہیں چھوڑے گا تمہیں. اللہ کہے گا تمہیں بنانے والا نظر نہیں آ رہا, تو تم نے ایویں ہی فرض کر لیا کہ جی بندر سے بنے ہم. یہ بولو بھائی, کوئی ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا, جو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, آسمان سے بارشیں برساتا ہے, زمین سے تناور درخت پیدا کرتا ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے کمالات تو نظر آ رہے ہیں. کمال صاحب کمال کے بغیر نہیں ہو سکتا.